بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان تمام انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں، اور نشانیوں سے مراد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں، وہ ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور نعت شریف پڑھتے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی طاقت اور قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں
مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے مدار پن اروار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریاد کی تھی، مجھے خواب میں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ بحوالہ وفاء الوفا الباب الثامن فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث۔ دوسرا واقعہ، ابو قاسم ثابت احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس یعنی مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں سے ایک خادم آیا، اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ بحوالہ ابن عساکر حرف الثا ذکر من اسمہ ثابت۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ لا تہوی انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے، اور موقع پاتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کریم نے
دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ مصدقن تصدیق کرنے والی، قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئی۔ ما عرفو جانا پہچانا نبی۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجت کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اور اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے کی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعائیں مانگنے کی تعلیم خود حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول رہا، اور سلف صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیشہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ انہوں نے اپنے جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ کریم نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنے جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خرید کرنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ باغیاً حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش تھی
کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہو گئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔